ایک صحابی آئے، وہ صحابی نہیں تھے اس وقت، کافر تھے. کیوں آئے؟ دیکھیے مخدر، مخدر دیکھیے، آئے حضور کی جان لینے کے لیے آئے. لے سکتا ہے کوئی جان؟ جانے کونین کی جان کوئی لے سکتا ہے؟ حضور ہجرت کی منزل سے گزر رہے، مکے سے مدینے کا سفر جاری ہے. مکے سے میں مختصر پورا واقعہ نہیں سناتا. ایک آدمی جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، کیا نام تھا؟ سراقہ بن مالک، تعاقب کرتا ہوا، کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، صحابی نہیں ہوا، کافر، تعاقب کرتا ہوا. مکے سے لوگوں نے بھیجا، حضور کے دشمنوں نے، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے ہیں مدینے، مدینے جانے نہ دو، راستے ہی میں انہیں پکڑو، یا تو زندہ لے کے آؤ یا سر لے کے آؤ. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو سراقہ اور کہا کہ اتنے پیسے دیں گے، ہم اتنی رقم دیں گے، اتنی سب. اب پیسے کے لالچ میں اتنی بڑی دولت ملنے والی ہے. سراقہ بہت بڑا نامی گرامی پہلوان، بڑا جری، بڑا بہادر، بڑا شجاع، تیزی سے تھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تو دیکھ لیا حضور کی اونٹنی ہے، ساتھ حضرت صدیق اکبر. سمجھ گیا یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق اکبر ہیں. حضور کے قریب پہنچنے لگا. صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قریب پڑ رہا ہے. کہا آنے دو، مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی گاڑی آپ کو کیا تکلیف پہنچائے گی؟ مالک ہیں آپ جی. آپ کی لاٹھی آپ کو کیا تکلیف پہنچائے گی؟ مالک ہیں آپ. دوسرے کی لاٹھی سے وہ مار سکتا ہے آپ کو، آپ کی لاٹھی مالک. صدیق اکبر فرمایا یا رسول اللہ، قریب آ گیا ہے آپ سے. حضور اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس کے منصوبے ناپاک ہیں. حضور نے کہا، حضور کو بولنے کی ضرورت ہے؟ آنے دو آنے دو. سامنے آیا. حضور نے کہا سراقہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس کا نام علم غیب ہے حضور کو. سراقہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا؟ سراقہ اپنے اس ارادے کو چھوڑ دے. میں اور قریب آیا، ارادہ بدلا نہیں. قتل کر دوں گا تو اتنا بڑا انعام ملے گا. انعام کی لالچ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور قریب آیا اور قریب آیا. حضور نے کہا زمین مالک، مالک کھینچ اپنے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے. ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اللہ سے اجازت لینی پڑی. کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اے اللہ زمین کو میرے کنٹرول میں دے، میں جو کہوں زمین وہی کرے. اللہ نے اجازت دی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں اجازت لینی پڑی، یہاں اجازت نہیں. کیوں؟ مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زمین کھینچنے لگی. گھوڑے کے سم زمین میں گئے، گھوڑے کے ٹخنے، گھوڑے کے گھٹنے زمین میں گئے. پریشان ہوا، کہا کہ مجھے زمین سے نکال دیں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. کہا زمین چھوڑ دے. اوپر آیا. پھر نیت بدلی، پھر نیت بدلی. سراقہ کی، سین رے الف قاف ہے، سراقہ. نیت بدلی. یا کافر ہے ابھی، بات کو تو صحابی بن گئے، آئینہ مصطفیٰ بن گئے، رسول کریم کے آئینہ بن گئے، غلام مصطفیٰ ہو گئے، شہنشاہوں کے شاہ بن گئے. یہ ابھی کافر ہیں، حضور کی جان لینے آئے. حضور کی جان، وہ تو سب کو جان دیتے ہیں، ان کی جان کون لے سکتا ہے؟ تو بندگان خدا کیا عرض کرنا تھا؟ پھر نیت بدلی، پھر قریب آیا. زمین
ایسی سے پھر اگلی بار کی طرح اگلی بار سے زیادہ زمین میں دھس گیا گھوڑا، پریشان ہوا، کوئی یارو مددگار نہیں، حضور سے کہتا ہے کہ مجھے نکال دیجئے، میں پھر ایسا نہیں کروں گا، نکل گیا۔ حضور نے کہا سراقہ تو کیا سمجھتا ہے میری جان لے گا؟ مجھے معلوم ہے میرا انجام تو سمجھتا ہے، تو جانتا ہے؟ نہیں جانتا، تو میری جان نہیں لے سکتا سراقہ، میں تیرا انجام جانتا ہوں۔ علم غیب مصطفیٰ کی، ہر چیز کے وہ مالک ہیں تو ہر چیز کا انجام بھی جانتے ہیں، ہر چیز کا آغاز بھی جانتے ہیں، ہر چیز کی خاصیت بھی جانتے ہیں، ہر چیز کی کیفیت بھی جانتے ہیں، ہر چیز کی ماہیت بھی جانتے ہیں، ہر چیز کا صحیح استعمال بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سراقہ تو میری جان لے گا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن چمک رہے ہیں سونے کے۔ سبحان اللہ، جانتا ہوں نہیں، دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں نہیں۔ سبحان اللہ، پردہ ہٹا، پردہ ہٹا، حضور کا جلوہ دکھائی دیا۔ اب تک محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، اب محمد رسول اللہ بھی نظر آئے۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں داخل اسلام۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سونا سب کو حرام، سراقہ نے مان لیا کہ میں سونا پہنوں گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہارے دونوں ہاتھوں میں بازوؤں میں میں کنگن دیکھ رہا ہوں، ایران کے بادشاہ کسرا کے، خسرو کسرا ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے میں کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ کی شریعت میں تو حرام ہے مرد کو سونا پہننا، نہیں، ان کو صحابی کو معلوم ہے، وہاں بھی نہیں تھے نا، صحابی تھے، تو کیا عرض کرنا تھا؟ بول گیا آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے میرے ہاتھ میں سونا ہوگا، ہوگا، ہاں میرے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے ناجائز۔ اب زمانہ گزرا، حضور کی حیات ظاہری کا زمانہ ختم ہوا، سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا، صدیق اکبر کا دور خلافت شروع ہوا۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ اردو صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ بھی ختم ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز شروع ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سخت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ گھر والوں نے کہا کہ یہ اب رخصت ہونے والے ہیں، یہ بچنے والے نہیں ہیں، یہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ جو بھی دیکھنے آتا ان کو کہتا کہ مطلب یہ کہ یہ بچ نہیں پائے گا، مایوس، یہ صحت یاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک صحابی گئے، سراقہ نے سمجھ لیا، حالت بتا رہی ہے کہ بچیں گے نہیں، حالت کہہ رہی ہے، سراقہ کی حالت بتا رہی ہے دوسروں کو یہ بچیں گے نہیں، تو حضرت سراقہ کو تو بدرجہ اولا معلوم ہوگا نا کہ میں بچوں گا نہیں، معلوم ہوگا نا۔ ایک صحابی گئے، کہا سراقہ تمہاری حالت، کہا کہ کیوں روتے ہو؟ سراقہ کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو مر جاؤں گا؟ اے نہیں، میں مرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صحیح ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، بہت امیر ہوں، یہ صحیح ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو، ایک سراقہ دوسرے صحابی سے کہہ رہے تم یہ سمجھتے ہو میں مر جاؤں گا؟ میں مرنے والا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تو کسرا کے محل کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں، میرے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے خوشخبری دی ہے کہ سراقہ تو مرنے سے پہلے کسرا کے
سونے کے کنگن اپنے بازوؤں میں سجائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تک مجھے میں نے دیکھے بھی نہیں سونے کے کنگن کسرا کے. میں کیسے مر جاؤں گا؟ میں مروں گا نہیں. اس بیماری میں مرنے والا نہیں. یاد رکھو میرے حضور نے کہا ہے. کیا ایمان ہے رسول کی بات پر. سبحان اللہ. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچھے ہو گئے. یعنی کچھ دن گزرے بالکل صحتیاب ہو گئے. پھر وہ زمانہ آیا مدینے کی فوجوں نے، غازیان اسلام نے، غزات اسلام نے، مجاہدین اسلام نے ایران جیسے بگ پاور کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. کسرا کا تاج مصطفیٰ کے غلاموں کے ٹھوکر میں تھا. یزدگرد جو بادشاہ تھا اس وقت کا بھاگ گیا. آتش پرست لوگ ایران کے بھاگ کے ہندوستان میں آئے. اسی زمانے سے یہاں ہیں. مسلمانوں کے غلام ایران پر قابض ہو گئے. آتش پرستوں کے محلات میں اللہ اکبر کی اذانیں گونجنے لگی. پھر ایران فتح کرنے کے بعد شاہی خزانہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں آیا تھا وہ لے کے خزانہ غازیان اسلام مدینے کی طرف بڑھے. حضرت عمر فاروق مدینے میں تھے. مال غنیمت بادشاہ کا پورا خزانہ اور دیگر کیا کیا چیزیں سب حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈھیر کر دی گئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کیا کیا ہے خدا جانے. روپیہ ہے، پیسہ ہے، ٹکا ہے، سکے ہیں. وہ مال غنیمت میں سے تلاش کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میں کسرا کے کنگن تلاش کر رہا ہوں. پہلے نظر نہیں آئے، اس کے بعد دونوں کنگن مل گئے. فاروق اعظم نے ہاتھ میں لے لیے، لے کے کہا کہ سراخا کو بلاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سراخا ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ نے جو کہا سچ ہے. لو سراخا تم کہنا پڑا. دونوں ہاتھوں میں سونا سب کے لیے حرام، حضرت سراخا کے لیے حلال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ مالک ہیں، جسے چاہیں جو چیز حلال کریں، جسے چاہیں. سبحان اللہ.